بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والطور، قسم ہے کوہ طور کی، یعنی طور پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں وہاں پر ان کو تورات جو ہے وہ ہینڈ اوور کی. وکتاب مستور، اور اس کتاب کی بھی قسم جو لکھی گئی ہے فی رق منشور، کھولے ہوئے ورق کے اوپر، یعنی وہ تختیوں کی شکل میں تورات کی یہ قسم یاد کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ریٹن فارم کے اندر بڑی بڑی تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی دی تھی، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہی واحد کتاب ہے جو کہ دل پہ اتاری گئی ہے. اسی لیے ہم باقی کتابوں کو ایز اے سلیبس اللہ کی کتابیں تو کہتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں کہتے. کلام اللہ کا ورڈ جو بولا گیا ہے نا اسپیسیفکلی وہ قرآن کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی 1-to-1 گفتگو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خصوصیت کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گاسپل آف جان جو چیپٹر نمبر 14 ہے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے حواریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے تمہارے لیے جانا رحمت ہے، کیونکہ جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی کرے گا. اور یہ سیم آیت قرآن پاک میں بھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ آج آ بھی جائے گی. تو یہ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ 23 سال میں تقریباً قمری اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوئی اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی، اس سلیبس کی فارم میں نہیں تھی. غزوہ بدر ہوا ہے تو کنزیکٹو بات جو ہے وہ سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر کی کمنٹری آ گئی ہے. غزوہ احد ہوا ہے تو سورہ آل عمران کے اندر اس کی کمنٹری آ گئی ہے. غزوہ احزاب ہوا ہے تو یعنی غزوہ خندق جسے کہتے ہیں سورۃ الاحزاب میں اس کی کمنٹری آئی ہے. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے جو پورے سینیریو کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو، اور وہ بھی جو اس وقت کے حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق. یہ اس کتاب کا وہ ٹیسٹ ہے جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکھوایا. لیکن اس کے برعکس باقی کتابیں کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں سلیبس کی فارم میں. فی رق منشور، کھلے ہوئے ورق پر. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. یہ بیت المعمور جو ہے صحیح بخاری میں یعنی ڈیٹیل ذکر ملتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک اور قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یعنی یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر. تو یہ اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد فرمائی ہے کہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی یعنی آسمان کی. والبحر المسجور، اور سمندروں کی جو لبالب بھرے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے جی. سمندر جو ہیں یعنی اتنا بڑا ریزروائر اللہ تعالیٰ نے پانی کا رکھ دیا ہے، اور یعنی زمین پہ زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے. 2 ہی بڑے سورسز ہیں، ایک سورج اور دوسرا پانی. یہ 2 چیزیں ختم ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جائے. سورج کی تپش کی وجہ سے وہ انہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بادلوں کی شکل میں بارش کی شکل میں برستا ہے، برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ پگھلتا ہے اور یہ واٹر سائیکل مکمل ہوتا ہے. وہ پانی جو ہے وہ گلیشیئر سے پگھل کے دریاؤں کی شکل میں سمندر تک واپس آتا ہے، اور اسی طرح کے دریا زمین کے سوتوں میں بھی نیچے چلتے ہیں. جو ہم یعنی ہم تو یہ ایک تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کو رو رہے ہیں، ہم ہزاروں تربیلا ڈیم کے برابر زمین سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی بھی وہ اسی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک پورے واٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے. اب یہ قسمیں یاد فرما کے 6 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے قیامت کے دن یہ واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان بری طرح سے کانپ رہا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تو اپنا نام ہی کیا رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے.
یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرؤوف الرحیم نہیں رکھا بلکہ قہار. ظاہر ہے جی ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دی، اب پکڑ کا دن ہے تو بڑا سخت دن ہے. یہ تو ہمیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے کلچر میں یعنی پڑھا دیا گیا کہ ایک بس وہ قیامت کا دن بس اسی طریقے سے ہونا ہے اور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے شفاعت سے بخشش ہو جانی ہے. یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں. اچھا، ہمیں شفاعت کی تو کہانی کرائی گئی جو بالکل صحیح تھی، لیکن اس کو غلط فارم میں پیش کیا گیا. شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. اور جو نبی علیہ السلام نے امت کے خلاف شکایت کرنی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام شکایت کریں گے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. شکایت نہیں بتائی گئی جو ہونی ہے. شفاعت تو قسمت والوں کی ہونی ہے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے پوری ایک گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پھر آگے چل کے آئے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پارہ نمبر 28 میں، یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے. جب گریویٹیشنل فورس جو ہے آپ کی قوت کشش ثقل یہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کیا یہ اڑتے پھریں گے. جس طرح آج بھی آپ وہ سیٹلائٹ اسٹیشنز کے اوپر دیکھیں نا، کتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اڑتی پھرتی ہیں کیونکہ وہاں پہ زیرو گریوٹی آلموسٹ. تو جب یہ گریوٹی والا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا پھر پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی بھی اون کی طرح بکھرے ہوں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا، پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، عملاً وہ کافر ہے. یہ کافروں والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی غوض یلعبون، جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے، ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا. تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا. جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے. جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے. اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے. پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی، بے شک کامیاب وہ ہوا، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ،
چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. قرآن پاک نے اس ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلاتے تھے، چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے. اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزخ کو جھٹلا رہے ہیں. جسے پتا ہو کہ مجھے دوزخ میں جھونکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں وہ ہو سکتا. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنوں ہے. تو یہ جادو ہے، اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے. یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تسی کہو گے ساڈی قبر بھی اتنے ہی پڑے جناب، اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا. اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار رہے ہیں. اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں. یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے. میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی، یار تھوڑے اور بندے بیٹھے نے. تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے. لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ. اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا.